بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وقت تک ایک نیک اعمال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود اپنے نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں، اور ہم اس وقت تک برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے نہ رک جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرو بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو، اگرچہ تم خود تمام نیک اعمال نہیں کرتے، اور برے اعمال کرنے سے منع نہ کرو اگرچہ تمام تم برے اعمال سے باز نہیں آ جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہودی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کی، یہ نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور ان کے دشمن سے نجات دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن روزہ رکھا، اسی دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشوراء کے دن روزہ رکھو، اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، عاشوراء کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاعون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے، جب تمہارے شہر میں طاعون واقع ہو تو وہاں سے نہ بھاگو، اور دوسرے شہروں میں واقع ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ طاعون ایک عذاب ہے جسے تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا، لہٰذا جس جگہ طاعون ہو اور تم وہاں موجود ہو تو طاعون سے بھاگ کر نہ نکلو، اور کسی جگہ ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔